السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھیں۔ آج بات تو میں نے اسٹرانگ عظمیٰ پہ کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آج ایک اور میں نے دیکھا کہ علی ویر نام کے کوئی ولاگر ہیں، وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ ان کا چھوٹا سا میں نے کلپ دیکھا ہے، وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ بے اولادی پہ ان کو کسی نے طعنے دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے تحاشا رو رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو میں جو یہ طعنے دینے والے ہیں ان سے یہ کہوں گی، کیا اولاد جو ہے وہ آپ لوگوں کے اپنے اختیار میں ہے؟ کیا آپ لوگ خود پیدا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود واضح طور پہ قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں ملا جلا کے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں اسے بانٹ کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے۔ تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی پہ سوال اٹھانے والے اس کی بے اولادی پر؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، عقل مند انسان کبھی بھی ایک ایسی بات نہیں کرے گا جو خدائی کو ٹکر لگا رہی ہو، خدا سے ٹکر لگا رہی ہو۔ بہرحال علی ویر صاحب، آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ تو نہیں، لیکن اگر آپ کی مسز مجھ سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ ایک بہت ہی آزمودہ اور کامیاب نسخہ ہے جو میں ان کو بتاؤں گی۔ بلکہ اور بھی جتنے بے اولاد جوڑے ہیں، اگر وہ میرے اس ہمنا ریئیکشن چینل پہ کمنٹس کر کے مجھ سے رابطہ کریں، صرف لیڈیز، تو انشاءاللہ میں انہیں بتاؤں گی، لیکن اس توکل اور بھروسے کے ساتھ کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ علاج ہے، صرف علاج، کیونکہ یہ بہت آزمودہ ہے۔ کئی لوگوں کو بلکہ 99% لوگوں کو جو ہے یہ استفادہ کر چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ نسخہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، آپ استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہو جائے، کہ علاج تو بہرحال علاج ہے، اصل تو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور یقین۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ اور یقین کرتا ہے نا، تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی ڈھیر سی خوشیاں دے، اولاد کی نعمت سے نوازے، اور ان کو توفیق دے جو یہ باتیں کریں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے۔ جی، تو اب آتے ہیں عظمیٰ کی اصلیت پر۔ اسٹرانگ عظمیٰ، جس کے بارے میں لوگوں نے بہت من گھڑت باتیں کی ہیں، بہت لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس کو طرح طرح کے نام دے رہے ہیں، ڈرامے باز کہہ رہے ہیں، اور الا بلا بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ عظمیٰ کے کئی دنوں کی گواہی میں دیتی ہوں۔ عظمیٰ جو ہے وہ میری آنکھوں دیکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہانی ہے کوئی اس کی سنی سنائی بات پہ یقین کر رہی ہوں، بلکہ اس کی ایک دن کی گواہی ہم دے سکتے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا۔ ہم اس کے محلے دار تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو محلے دار ہوتے ہیں وہ ماں جایوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، کہ انہیں اپنے ہمسایوں کی ایک بات کی خبر ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے کیسے محنتیں کی ہیں، اس نے کمارے ہوتے بھی بہت محنتیں کی ہیں، بہت زیادہ دکھ اٹھائے ہیں پہ اس کی جس طرح سے شادی ہوئی۔ جو بھی یہ الفاظ اس نے اپنی سٹوری میں بتائے ہیں، وہ ایک لفظ سچ پہ مبنی ہے۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ عظمیٰ بہت محنتی ہے، اس نے بہت محنتیں کی ہیں۔ اس نے جو ہے، ہم نے اس کا وہ وقت بھی دیکھا تھا جب اس کے ہسبینڈ پیرالائز تھے، جب اس کے بچے چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اکیلا گھر میں چھوڑ کے جایا کرتی تھی پڑھنے، جاب پہ جایا کرتی تھی، اور اتنا لمبا وہ پیدل چل کے جایا کرتی تھی، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ بہت مشکل وقت اس نے دیکھا ہے، لیکن واقعی اس نے ہمت کی ہے۔ وہ بالکل معصوم بچے، اس کے 2 سال کا 3 سال کا معصوم بچہ ہوتا تھا، وہ اکیلا گھر چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ ہم لوگوں نے خود دیکھا، چھوٹی سی بچی، اس کی 6 میں بچی تھی، وہ اس کو گھر چھوڑ کے ہمسایوں کے حوالے کر کے جاتی تھی، اپنے میاں کو دیکھتی تھی، سٹور چلاتی تھی، اپنی پڑھائی کرتی تھی۔
اس کو پوری رات جاگتے ہم نے کتابیں پڑھتے دیکھی۔ میں تو خود حیران ہوتی تھی اس پہ کہ کتنی ہمت ہے اس عورت میں، کتنی لگن ہے اس میں کہ اتنی محنت کر رہی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے میاں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ بلکہ ہم اسے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ تم اتنا کیسے کر لیتی ہو؟ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں میں تھی نہیں، ہلکے اس کی ہر آنکھوں میں اتنے ہر وقت رہتے تھے کہ ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ یہ سوتی کب ہے۔ ساری رات اس نے پڑھنا، سارا دن اس نے کھپنا، کبھی ایک جگہ جا رہی ہے، کبھی دوسری جگہ جا رہی ہے، محنتی، بہت حد سے زیادہ محنتی تھی۔ اور گھر بھی اس نے صاف ستھرا رکھا ہوتا تھا۔ کبھی اس کے گھر جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ اگر اس نے محنت کی ہے تو اس نے بچے یا گھر کو اگنور کیا، اس نے بچے بھی بہت اچھی طرح سے رکھے ہیں، اس نے اپنے گھر کو بھی بہت چمکا کے رکھا ہے بہت۔ اور اس کے بعد یہ بہت ایماندار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عظمیٰ سے بھی کبھی کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کو بنیاد بنا کر لوگ اس پہ الزام لگائیں۔ وہ بہت اچھی عورت ہے، بہت مخلص ہے، بس اس میں تھوڑا سا مردانہ وار جو ہے حالات سے مقابلہ کرنے کا ہے، اہلیت ہے، یعنی کہ اس کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک کوئی مرد ہے جو اتنی ہمت والا اور اتنی طاقت والا ہے، کیونکہ عورتیں تھوڑی سی اتنی بہادر ذرا کم ہی ہوتی ہیں، لیکن عظمیٰ بہت سٹرونگ ہے، واقعی بہت بہادر ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی بہت اچھے سے پالا ہے، اس نے اپنے گھر کو بھی بہت اچھے سے دیکھا، اس نے اپنے میاں کی بھی بہت خدمت کی ہے۔ اس نے کبھی بازاروں سے لا کے کھانے نہیں کھلائے، یہ خود کھانا بنا کے کھلایا کرتی تھی۔ اس نے کھانے بھی خود بنائے ہیں، پڑھائیاں بھی کی ہیں۔ اس کے گھر جاتے تھے نا، کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے اس کے آس پاس، اور بچوں کو بھی اس نے پڑھانا، اور ساری رات جاگ کے جو ہے اس نے خود بھی پڑھنا، بچوں کو بھی دیکھنا، دیکھ بھال کرنا۔ اور آج جب اس پہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو دکھ ہوتا ہے۔ میں تو ابھی بھی میں اس کے گھر جا چکی ہوں، میں نے ابھی بھی اس کا گھر دیکھا ہے، بالکل سمپل ہے، کوئی آسائش نہیں، نارمل جو اس کی زندگی میں اس کی محنت کا بنایا بس صرف وہی ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ لوگ کہہ سکیں کہ یہ لوٹ کے کھا گئی ہے یا اس نے لوگوں کا پیسہ کھایا ہے۔ اگر اس نے کھایا ہوتا تو اس کی حالت یہ ہوتی؟ اس نے تو جو محنتیں کی ہیں، جو بھاگ دوڑ کی ہے، اسی وجہ سے آج یہ جوائنٹس کی مریض بن گئی ہے، جوائنٹس پین اس کو ہوتی ہے، اور یہ اتنے پرابلمز اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی حالت دیکھیں، پھونک مارے توڑ جائیں۔ ایسے کسی کا کھانے والے لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے، ان پہ تو من گوشت چڑھا ہوتا ہے، ان کی تو حالتیں نظر آ رہتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو حق حلال کا لقمہ کھلاتی ہے، وہ محنت کرتی ہے، اور محنت میں کوئی آر نہیں۔ تو پلیز یہ جو برے کمنٹس کرتے ہیں، اس پہ الزام لگاتے ہیں، بند کریں۔ اللہ کو جواب دہی کرنی ہے۔ اور ویسے بھی جب تک آپ اپنی آنکھوں سے کسی کا کوئی گناہ نہ دیکھ لیں یا کوئی بات نہ دیکھ لیں، آپ کسی پہ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ اس وقت تک، جب تک کہ آپ کی آنکھیں دیکھ نہ لیں اور آپ اس جرم کو کانوں سے سن نہ لو، تو آپ اس جرم کو اپنے منہ سے مت نکالو۔ آپ لوگ کتنے دھڑلے سے کہہ دیتے ہو کہ فلاں نے یہ جرم کیا، فلاں نے یہ جرم کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا ایک جملہ اگلے کی زندگی پہ کیا وار کرتا ہے، اس کے دل پہ کیا وار کرتا ہے۔ وہ کتنا ٹوٹ جاتا ہوگا کہ انسان جو اتنا مخلص ہو کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، چل رہا ہے، لوگوں کے لیے اپنی جان لگا رہا ہے، اس کے اوپر ایسے الزام لگائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد عظمیٰ کے ساتھ ولاگ بناؤں گی اور میں آپ لوگوں کے سامنے آؤں گی۔ ابھی تو تھوڑی سی مصروف ہے سیلاب زدگان کے لیے، تو انشاءاللہ جلد ہی میں اس کے ساتھ آ کے اور ایک ولاگ بناؤں گی، اور بنا کے بتاؤں گی کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور شیئر کر لیں۔ اللہ حافظ۔